ایک آپ کو ایک بزنس مین کا واقعہ سناتا ہوں. ایک بزنس مین کا، وہ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، یعنی اپنے وطن سے دوسرے وطن اوورسیز جا کر مال بیچتے تھے، بناتے یہاں تھے بیچتے وہاں تھے. ایک بغداد کے ایک بزنس مین تھے، ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والے. انہوں نے مال تیار کیا اور پلان کیا کہ میں ملک شام میں جا کر اپنا مال بیچتا ہوں، جا کے سیریا، ملک شام. تو اس زمانے میں بھی لوگوں کا مزاج تھا، پہلے ولیوں کے پاس آتے تھے، حضور بتائیے یہ بزنس کرنا کیسا رہے گا، آپ ہمیں گائیڈ کریں. تو وہ ابھی غوث پاک کے پاس تو تاجر نہیں آیا، لیکن ایک اور ولی کامل وہاں موجود تھے، شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ. شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے وہاں. یہ ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے حضور یہ میں بزنس ایکسپورٹ کا کرتا ہوں، تو مال یہاں بغداد سے میں نے ملک شام لے کر جانا ہے، وہاں بیچنا ہے، آپ بتائیے بزنس کیسا رہے گا میرا، یہ ٹور میرا جو ملک شام کا کیسا رہے گا. شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں گئے اور فرمایا میں تجھے بھی بتاتا ہوں. سر نیچے جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ تو ملک شام نہ جانا، اگر تو وہاں گیا تو تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل ہو جائے گا. وہاں تجھے ڈاکو پڑیں گے، مال لوٹ لیں گے، جاتے جاتے قتل کر جائیں گے. اب یہ تاجر تھا، بزنس مین تھا، تو پریشان حال باہر آ گیا. اب یہ پوسٹ پون کر رہا تھا، ارادہ ملتوی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نہیں جاتا، اللہ کے ولی کہہ رہے نہ جانا، سب کچھ گنوا آؤ گے. تو وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں پیر دستگیر مل گئے، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. غوث پاک نے بندہ دیکھا بڑا پریشان ہے، تو آپ دستگیری فرماتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے سارا معاملہ بتایا. حضور ابھی میں شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، تو میں چونکہ مال بیچنا چاہتا تھا باہر جا کے ملک شام، تو انہوں نے کہا ہے مراقبہ کرنے کے بعد نہ جانا، لٹ جائے گا، قتل ہو جائے گا. تو پیر دستگیر چونکہ غوث پاک ہے، غوث العظم ہے، انہوں نے اس بزنس مین، اس تاجر سے کہا تو اپنی بتا، تو جانا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا حضور جانا چاہتا ہوں. میرے پیر دستگیر نے رب کی رحمت کے بھروسے پر اس تاجر، اس بزنس مین کو فرمایا جا ملک شام جا، مال بیچ، تیری واپسی تک تیرے مال اور تیری جان کی حفاظت کی ذمہ داری عبد القادر جیلانی دیتا ہے. مطلب مال تیرا بکے گا، تو قتل بھی نہیں ہوگا، جا چلا جا. وہ چلا گیا، ملک شام گیا، مال بیچا، واقعی بک گیا نا، اچھا پروفٹ آیا، اچھا ارن کیا، اور اب فوراً واپس نہیں آنا تھا. کچھ دیر اس نے ملک شام سٹے کیا اس بزنس مین نے، اور جو مال تھا اب اس کو سنبھالنا کہاں تھا، ایک زمین کھودی، اس کے اندر دبا دیا، مٹی اوپر کر لی، اس کو ٹیپر کر دیا، برابر ہموار کر دیا کہ جس دن واپس جاؤں گا نکال لوں گا. اب جس دن اس نے واپس آنا تھا، اس کے ذہن سے نکل گیا میں نے پیسے کہاں دبائے ہوئے ہیں، پیسے کدھر رکھے ہوئے ہیں، ذہن میں نہیں رہا. سارا دن ڈھونڈتا رہا، کہیں سمجھ میں نہیں آیا. تھک کار کے ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، اس کی آنکھ لگ گئی. خواب میں اس کو وہ حقیقتاً جس جگہ پر اس نے پیسے دبائے ہوئے تھے نا، وہ خواب میں جگہ نظر آ گئی، جگہ خواب میں نظر آئی، اور خواب ہی میں وہاں گیا، خواب میں وہاں گیا، اس کو کھودا، پیسہ نکالا. جیسے ہی اس نے پیسہ نکالا ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو پڑے، اس کا پیسہ لوٹا اور جاتے جاتے اس کو قتل کر دیا. یہ سب کیسے ہوا ہے؟ خواب میں. کہاں ہوا ہے؟ خواب کے اندر. لٹے بھی خواب میں، قتل بھی خواب میں ہوا وہ تاجر. لیکن جب وہ اٹھا خواب سے اور دیکھا میں زندہ سلامت ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا. وہ جو خواب میں جگہ دکھائی گئی تھی نا، حقیقتاً وہی جگہ تھی جہاں اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے. وہ جاگنے کے بعد اسی جگہ پر پہنچا اور پیسے نکال کر ملک شام چھوڑ کر بغداد واپس آ گیا. اب جب بغداد پیارا شہر، وہاں قدم رکھے تو اب یہ کنفیوز تھا کہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے کہاں جاؤں، شیخ حماد کے پاس جاؤں یا شیخ عبد القادر جیلانی، پیروں کے پیر دستگیر کی بارگاہ میں جاؤں. ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. سامنے سے شیخ حماد تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میرے پاس نہ آؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ.
کیونکہ میں نے جو اپنے علم، جو رب نے مجھے علم دیا تھا، اس کی بنیاد پر تیرے بارے میں جو کہنا تھا کہہ دیا تھا کہ تو لٹ جائے گا، تو قتل ہو جائے گا، میں نے تو یہ کہا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے تجھے آگے بھیجا ہے نا، تو شکریہ ادھر ادا کر۔ وہاں پہنچتا ہے، میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آیا تو شکریہ ادا کیا۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس تاجر، اس بزنس مین کو جو فرمایا شیخ حماد نے تیرے بارے میں جو کہا تھا سچ کہا تھا، انہوں نے سچ کہا تھا، تو نے لٹ جانا تھا، تو نے قتل ہو جانا تھا، میں نے تیری خاطر، ایک قول کے مطابق غوث پاک فرماتے میں نے تیری خاطر اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا کی تیرے لیے۔ یہ ایسے لاڈلے ولی ہیں رب کے، ایسے لاڈلے ولی غوث پاک، تیری خاطر میں نے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا کی۔ شیخ حماد نے جو کہا تھا تو نے لٹ جانا تھا، قتل ہو جانا تھا، لیکن میں نے تیری خاطر 70 مرتبہ دعا کی، رب نے میری لاج رکھی، دعا اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لی۔ رب تعالیٰ نے تیرے مال کے لٹنے کو خواب کے اندر تبدیل فرما دیا۔ رب کائنات جل جلالہ نے میری اس دعا کو قبول کیا کہ مال کے لٹنے کو بھول کے اندر تبدیل کر دیا، اور رب نے تیرے قتل ہونے کو خواب کے اندر تبدیل فرما دیا۔